کائنات نے نورانیت مصطفیٰ کا تذکرہ یعنی ذکر کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل اور تخلیق کے اعتبار سے نور ہیں، اور ایسا نور ہیں جس نور کو خالق کائنات نے ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا، ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ عقیدہ آپ یاد رکھ لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور اس نور کو اللہ رب العزت نے ساری اپنی مخلوق سے یعنی ساری کائنات سے پہلے اس نور کو خالق کائنات نے پیدا فرمایا، اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے اسی نور کو اللہ رب العزت نے لباس بشریت کے اندر تمام نبیوں کے بعد اللہ رب العزت نے میرے آقا کو مبعوث فرمایا، میرے آقا کو بھیجا، اور پھر میرے آقا نے اپنی 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور لباس بشریت میں اس دنیا پر میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں اور کسی قسم کے شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ کس چیز کے اندر؟ فرمایا جاءکم، وہ تمہارے پاس تشریف لائے، وہ تمہارے پاس تشریف لائے۔ آنے والا کہیں سے آتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ آنے والا کہاں سے آیا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، کہاں سے آنے والا آیا؟ فرمایا من اللہ، یہ جو میرا محبوب ہے یہ نہ مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، اور نہ خود سے، تو کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ، آنے والا اللہ کی طرف سے آیا۔ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ کیسا بن کر؟ کیا بن کر؟ فرمایا نورن، میرا محبوب نور بن کر آیا۔ کیا بن کر آیا؟ نور بن کے آیا۔ اکیلا یا کچھ اور بھی اس محبوب کے ساتھ آیا؟
خود ہی رب لم یزل نے جس نے بھیجا اسی نے بتایا کہ کیا بن کے آیا اور کیا لے کر آیا۔ سبحان اللہ، کیا بن کر آیا اور کیا لے کر آیا۔ سنیں، فرمایا وَکِتَابٌ مُبِینٌ، یاد رکھ لیں میرا محبوب اکیلا نہیں آیا، میرا محبوب اکیلا نہیں آیا، وَکِتَابٌ مُبِینٌ، اپنے ساتھ روشن کتاب لے کر آیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اپنے پاس روشن، ساتھ میں ایک کتاب بھی لے کے آئے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ اور پھر دیکھیں تفسیر جلالین کے اندر اور تفسیر بیضاوی کے اندر، یہ وہ تفاسیر ہیں جو مدرسوں میں پڑھنے والا ہر مولوی یہ تفسیر پڑھتا ہے، سنی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، ہر مدرسے کے اندر یہ تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان تفاسیر کے اندر بتا دیا گیا کہ آنے والا کیا بن کے آیا، اور یہاں جو آیت کے اندر لفظ نور ہے، اس نور کا معنی کیا ہے۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے علماء کرام نے ان تفاسیر کے اندر یہ لکھ چھوڑا ہے کہ آنے والا کیا بن کر آیا، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو لفظ نور ہے اس کا معنی کیا ہے۔ آپ توجہ میری طرف کریں، دو چار بندے باتیں کر رہے ہیں، میری نظر ہر طرف ہوتی ہے، باتیں مسجد سے باہر، مسجد کے اندر جب خطبہ شروع ہو جائے تو آپ صرف اور صرف خطیب کو سنیں، جب قرآن و حدیث پڑھی جا رہی ہو تو پھر آپ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے، بس صرف آپ سننے کے پابند ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر اور تفسیر جلالین کے اندر، تفسیر بیضاوی کا صفحہ نمبر 111 ہے، امام لکھتے ہیں کہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، و کتاب مبین، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں، حوالہ میں بیان کر چکا۔ اسی طرح تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے، نور هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کے اندر جہاں لفظ نور بیان کیا گیا ہے، فرمایا هو النبی، فرمایا نور سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یعنی حضور کی ذات ہے۔ اب تفسیر ساوی کے اندر یہ عربی تفاسیر ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں بیٹھ کر نہیں لکھی گئیں، نہ یہ امام احمد رضا نے لکھی ہیں، اور نہ یہ تفاسیر کسی 14ویں صدی کے ملا اور مولوی نے لکھی ہیں۔ تفسیر ساوی کے اندر اسی آیت کی شرح اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
امام لکھتے ہیں صفحہ نمبر 275 اور جلد نمبر 1 پر آپ فرماتے ہیں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں۔ کون سے رسول؟ یعنی محمدن، یا نور سے مراد اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی کچھ تفسیر ابن عباس کے اندر بھی موجود ہے کہ نور سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں جنہیں قرآن پاک کی تفسیر کسی دارالعلوم والوں نے نہیں سکھائی، کسی جامعہ والوں نے نہیں سکھائی، بلکہ انہیں قرآن کی تفسیر صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی۔ اور جو تفسیر میرے آقا خود سکھا رہے ہوں، اور جو قرآن کے معانی اور مطالب میرے آقا اپنے کسی غلام کو خود سمجھا رہے ہوں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہی غلط ہوگا نا جو نبی کے بتائے ہوئے معانی پر اپنا عقیدہ اور بتائی ہوئی تفسیر پر اور سمجھائی ہوئی تفسیر پر اپنا عقیدہ نہیں رکھے گا، وہی شخص غلط ہوگا، اسی کے نظریات اور عقائد غلط ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح تفسیر ساوی اس کے اندر بھی ہے سمیہ نوراً، فرمایا حضور کا نام نور رکھا گیا۔ صاحب تفسیر ساوی کہتے ہیں سمیہ نوراً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نور رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ آپ یہ سمجھ سکتے تھے جیسے آج کل لوگوں کا نام نور محمد رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح رکھا گیا؟ فرمایا نہیں، یہ تو خاکی ہیں، ان کا نام تو حضور کے نور کے فیض کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، ورنہ یہ نور تھوڑے ہیں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا حضور ہیں تو بشر، ویسے نام نور رکھ دیا گیا کیونکہ آپ نے قرآن کا نور پھیلایا، حدیث کا نور پھیلایا، شریعت کا نور پھیلایا، اور یہی راگ الاپتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی لوگ، سمجھتے ہیں نا، ہم نام نہیں لیتے، وہی ہمارے پڑوسی دائیں بائیں والے لوگ جی وہ کہتے ہیں کہ حضور کو نور اس لیے کہہ دیا کہ حضور نور لے کر آئے۔ ہمارا کب انکار ہے؟ حضور نور لے کر ہی آئے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نور لے کے آئے ہیں۔ حضور قرآن لے کے آئے ہیں اور قرآن نور ہے، اس لیے حضور کو نور کہہ دیا۔ شریعت نور ہے، اس لیے حضور کو نور کہہ دیا۔ وہ پاگل کے بچوں، حضور کے کردار سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو نور مانتے ہو، کردار والے محمد کو نور ماننے میں کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ ربیع الاول شریف کے خطابات تو ذرا آپ جوش میں آ کے سن لیں جی، بڑھاپے کو چھوڑ دیں آپ لوگ۔ کہتے ہیں کہ جی نبی کی شریعت نور ہے، قرآن نور ہے، حدیث نور ہے، بہت کچھ کو نور مانا۔
حدیث کیوں نور ہے؟ نبی کی زبان سے نکلی، نبی کے منہ سے نکلی، تو جو بات نبی کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نور ہے، اور جس کے منہ سے نکل رہی ہے کہتے وہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ یہ عقیدہ ہے باقاعدہ ان لوگوں کا جو ہم نام نہیں لینا چاہتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم نام لیں، خواہ مخواہ نام لینے پر ہم وقت برباد کریں۔ سنت جی نور ہے کس کی؟ بولتے نہیں ہیں آپ۔ تو جس نبی کی سنت نور ہے وہ نبی کیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک پہاڑ ہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پر نبی کے قدم لگے، باقی بھی پہاڑ ہیں مگر وہ پہاڑ سارے پہاڑ نور نہیں ہے۔ ایک پہاڑ ایسا ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ فرمایا یہ نور کیوں ہے؟ نور والا پہاڑ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے نور والا پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ پر نبی کے قدم لگے ہیں۔ دیکھو یہ انسان ہے نا، انسان ہے نا، جو منن دے آ جاوے تے پتھراں نو نور من لوے تے ایک نو ہی نہیں۔ اور جبل نور دے اوتے کنے پتھر ہون گے؟ جبل نور تے کتنے پتھر ہیں؟ کوئی بندہ گن سکتا ہے؟ بولو تے ہاں گن سکتا ہے، بے شمار ہیں۔ منن دے آ جاوے اتنے پتھراں نو نور من لوے ہیں تے بے وقوف اتنا ہے، مخبوط الحواس اتنا ہے، نہ منن دے آوے تے جس مصطفیٰ دے نور دے صدقے دے نال اے سارے نور نے اس مصطفیٰ کریم نو ہی نور نہ منے۔ ہے نا سبے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں۔ جی سبے نور یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ باقاعدہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ سبے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور، اس کا نور اس سے، اس کا نور اس سے۔ اچھا محبوب نور ہے، نور بن کے آیا ہے اور سب سے پہلے ہے۔ کوئی چیز کسی چیز سے بنتی ہے، تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو محبوب کا نور بنایا۔ محبوب کا نور آیا، کہاں سے آیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مشرق بھی نہیں تھا، مغرب بھی نہیں، شمال بھی نہیں، جنوب بھی نہیں، زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، مکی بھی نہیں، مکان بھی نہیں، نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کوئی رہنے والا ہے۔ محبوب آئے، کہاں سے آئے ہیں؟ ذرا قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آپ پہ بند ہو جاندہ یا تسی بند کر دیں دیو؟ اچھا فرمایا میرا محبوب نور ہے، آیا کہاں سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کس کی طرف سے آیا ہے؟ نہیں مانتے، نہ ماننے والے نہیں مانتے، اور اللہ پھر بھی منواتا ہے، انہی کی زبان سے منواتا ہے۔ وہی نہ ماننے والے جب حضور کے نور کا ذکر کرو جن کو غش پڑ جاتا ہے، انہی سے پوچھو یہ شہر جس کو یثرب کہتے تھے جب میرے محبوب کے قدم لگے تو کیا بن گیا؟
کہتے ہیں مدینۃ المنورہ کیا بنا؟ یہی نام ہے نا؟ تسی بھی اے ہوئی آخ دے ہو ہیں او مساط ہی ہو آخ دن جی تسی بھی مدینۃ المنورہ ہی آخ دے ہو، تواڈے پڑوسی بھی اے ہوئی آخ دن۔ یہ منورہ کیسے ہو گیا ہے؟ حضور کے جانے سے پہلے بھی منورہ تھا۔ جب میرے آقا نہیں تشریف لے گئے تھے، شہر بھی یہی تھا، گلیاں بھی یہی تھی، پہاڑ بھی یہی تھے، در و دیوار بھی یہی تھے، مگر یہ یثرب تھا بیماریوں کا گھر۔ جو ہی آمنہ کے لال کے قدم لگے، رب نے کہا لوگوں آج کے بعد اس کو یثرب نہیں کہنا، اسے مدینۃ الرسول کہنا ہے یا مدینۃ المنورہ کہنا ہے۔ ادھر سے بھی اونچا سبحان اللہ کو ہوتا مدینۃ یہ مدینہ ہر شہر منورہ ہے، کسوال منورہ ہے، بورے والا منورہ ہے، چیچا وطنی منورہ ہے؟ نہیں ہے نا، مدینہ منورہ ہے۔ کیوں؟ اس میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ نبی کے، اونچا بولے نا، نبی کے۔ ابھی آپ پنجابی چالی ہونے ہی گھرک گئے ہو تے 12 ربیع الاول نو نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نعرہ کنے مارنے ہیں تسی ہیں؟ وجہ ہے یا نہیں ہے؟ سڑکوں میں بازاروں میں حضور کے نور کے جھنڈے کس نے لگانے ہیں؟ حضور کی نورانی اور احمد مصطفیٰ کے نعرے کس نے لگانے ہیں؟ ایویں کہ سیدھی جی گل ہے یار، جب کسی کا مرشد آئے وہ اپنے گھر کو سجاتا ہے یا نہیں سجاتا ہے؟ یہ خلیفہ اعظم صاحب سے پوچھ لو، جب نہریاں شریف سے ہیں جی بڑے آستان سے ہیں جی مرشد کریم کی اولاد آئے، مرشد آئے، یا وہاں سے کوئی خلیفہ بھی آ جائے، وہ بھی مرشد کا ہی نمائندہ ہوتا ہے نا، تو پھر جتنے پیر بھائی ہوتے ہیں گلی سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے؟ بازار سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے؟ کیونکہ ان کے گھر میں مرشد نے آنا ہے جی۔ کہ جب اس ساری کائنات میں کائنات کا مرشد آیا ہیں، ہن 12 ربیع الاول والے دن ویکھ لیا جی، کئی ایسے بھی ہون گے انہاں دی دکان تے فوتگی ہوئی ہونی جی ہیں جی، جو صاف ہی نہیں ہوگی۔ فوتگی والوں کا گھر صاف ہوتا ہے؟ وہ سویرے سویرے جھاڑو دیندے ہیں جی، انہوں تے اپنے میت دے مرنے دی پئی ہوندی ہے، انہاں جھاڑو کی دینا جی؟ ناراض تو نہیں ہو تسی؟ ہو بھی جاؤ تو پھر کی ہونا جی، میں تو گل ہی کر رہے ہیں جی۔ تو جن کے گھر میں شادی ہو، سیرے کی لڑیاں ہوتی ہیں، پھول کی جھڑیاں ہوتی ہیں، پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں، مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ خوشبوئیں بتاتی ہیں، پھولوں کی جھڑیاں بتاتی ہیں، سہرے کی لڑیاں بتاتی ہیں، ہار شنگار بتاتا ہے، پھولوں کی مالا بتاتی ہے کہ آج یا کوئی دولہا بننے والا ہے یا دولہا بن کے کوئی آنے والا ہے۔ اور ایویں ہی گل لینا، اور سخیو درویشو ایویں ہی گل لینا، اور اللہ علیہ ایویں ہی گل لینا، ایسے ہی ہے نا بات ہیں۔ تو اگر کسی کے گھر کے سامنے کوڑا پڑا ہو، چوننے دی ایک لین ہی نہ لگی ہوئے جی ہیں جی، تے دکان دا شٹر بھی بند ہوئے جی، تے ساریاں دکاناں دی گندگی اس دکان دے منہ دے اتے ہوئے جی، تے کی محسوس ہو سی جی؟ کوئی سوگ دی علامت ہے نا ہے جی ہیں جی؟ قاری صاحب سوگ دی علامت ہے نا جی ہیں؟ تسی تو بولو اپاں نوں کیڑا وہ سوگ والے نے کوئی فری بنیان دے دینی ہے جی؟ سوگ کی علامت ہے نا جی۔ تو یہ 12 ربیع الاول کو بتا دینا کہ سوگ کدھر ہے، سوگ مٹانے والا رب کا محبوب کدھر آیا ہے۔
میرے آقا تشریف لائے تو مدینہ کیا بن گیا؟ مدینہ کیا بن گیا؟ منورہ۔ مدینہ کیا بن گیا؟ منورہ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا میرے آقا کو اس لیے نور کہتے ہیں کہ حضور نور لے کر آئے؟ یا جیسے کسی کا نام نور محمد رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی کسی کا نام نور محمد رکھنے سے وہ نور تھوڑا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں ہوتا۔ کسی بندے کا نام نور محمد رکھ دیں تو وہ نور تو نہیں ہوتا۔ تو کہا پھر اسی طرح رب نے محبوب کو نور کہا ہے، میرے آقا نور تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری مانے یا جو تجھ سے 1400 سال پہلے بزرگوں نے لکھ چھوڑا ہے ان کی مانے ہم بولتے نہیں۔ سن بزرگوں نے کیا لکھا ہے، تفسیر ساوی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 275 ہے۔ صاحب تفسیر ساوی لکھتے ہیں سمی نورا لأنہ اصل کل نور حسی و معنوی۔ میرے آقا کو نور اس لیے کہتے ہیں کہ کل جو نور ہیں، کل کے کل نور جو ہیں ان کے لیے میرے آقا اصل نور ہیں۔ جتنے بھی نور ہیں ان کی اصل مصطفیٰ کا نور ہے۔ جتنے بھی نور ہیں ان کی اصل میرے آقا کا نور ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اصل کل نور۔ اب تو انہوں اصل ان کا تو معنی پتہ چل رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ ہر نور کی بنیاد میرے آقا کا نور ہے۔ مخلوق کے ہر نور کی بنیاد میرے آقا کا نور ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میرے آقا نور نہیں ہیں تو پھر کائنات کے جتنے بھی نور ہیں ان کی اصل تو میرے آقا ہیں۔ یہ تو اس اصل سے ہیں۔ کہیں گے جی سائنس کی دنیا ہے، مولویوں کی بات نہیں مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نور لباس ہے بشریت کا، یعنی لباس ہے مٹی کا بشریت کا، اور اس میں نور مصطفیٰ ہے۔ یہ نور اور بشریت کیسے اکٹھی رہ سکتی ہے؟ یہ بھی کوئی دنیا کے اندر مثال ہے؟ کہتے ہیں جی چھوڑیں مولویوں کے حوالوں کو، کوئی سائنس کی بات کریں، کوئی مادی دنیا کی بات کریں۔ چلو بھی مادیو، ہم مادی دنیا کی بات کر لیتے ہیں جی، ہم مادی دنیا کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کیا ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے بھی اسی چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ جسم مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، انہی اربع عناصر سے بنا ہوا ہے نا۔ یہ میرا سر مٹی، آگ، پانی، ہوا، آپ کا سر بھی۔ یہ میری آنکھیں، آنکھوں کی پتلیاں، پوری آنکھ کا آنا، اور اس کے اندر جو صرف سوئی کی نوک جتنی جگہ ہے جس سے ساری کائنات کو دیکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ بولو واسطہ تانوں تواڈے ماں باپ دا بول پو، اللہ والےو بول پو۔ 12 ربیع الاول نو کیویں بولو گے اللہ والےو؟ او مدینے جاؤ انشاءاللہ تسی جی۔ وہ کس کا ہے؟ نور ہے۔ یہ سارا بشر ہے، اس میں نور ہے یا نہیں ہے؟ تو جو رب تیرے پورے بشریت والے جسم میں آنکھ کا نور رکھ سکتا ہے، وہ محبوب کے لباس بشریت کے اندر محبوب کی نورانیت کو نہیں رکھ سکتا؟ جی پھر دیکھیں آج کی گفتگو کی آخری بات،
حضور کے داماد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے نکاح پاک کے اندر حضور کی 2 شہزادیاں ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت، بولو دیکھو نا تسی پھر جمعے تے لیٹ ہوندے ہو نا جی، تاں ہی تانوں حضور دی بیٹیاں دا نا ہی نہیں ہوندا پیا، اکثر نو نہیں ہوندا پیا. دیکھو نا ہے نا، مطلب سوچن والی گل تے ہے یا نہیں ہے جی؟ آپسی دی گل ہے، سوچن والی ہے نا گل، قابل افسوس گل ہے یا نہیں ہے جی؟ سیاستداناں دے پورے پورے خاندان دا ماں نانی پڑنانی ساریاں دا نام یاد ہے. اوے اللہ دے بندے ہو، ہن میرا دل کردا پیا میں تقریر چھڈ کے ہے نا پچھلی باری چوں نکل کے تے 90 موڑ تشریف لے جاواں. پھر کچھ دل تے کڈھو، یا تو سارے میرے نال ناراض ہوو جی تے اگلے جمعے دی ہڑتال کر لو، یا دل کڈھو جی ایک کا نام میں نے بتا دیا ہے، کوئی ایک کا نام آپ بتا دیں. شاباش تے بولیا کرو، تو نا تو پتہ ہی ہے، پھر بول دے کیوں نہیں ہو جی؟ بولیا کرو نا. ایک کا نام ہے حضرت رقیہ اور دوسری کا نام کیا ہے؟ اور چاروں کے نام یاد کر لو، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. 2 حضور کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کس کے نکاح میں؟ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. کن کے نکاح میں؟ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. اور اپنے بھی کہتے ہیں، بیگانے بھی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے، اونچا بولو، ذو النورین. کیا لقب ہے؟ کیا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین. ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ ذو النورین کا معنی ہے 2 نوروں والا. وہ کون سے 2 نور ہیں جو حضرت عثمان غنی کے پاس ہیں؟ فرمایا نبی کی بیٹی حضرت رقیہ بھی نور ہے، نبی کی بیٹی حضرت ام کلثوم بھی نور ہے. 2 بیٹیاں نور ہیں، اس لیے عثمان غنی کے نکاح میں ہیں. اور عثمان غنی کو کہتے ہیں ذو النورین، 2 نوروں والا. 2 بولو نا، 2 نوروں والا. جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود، اونچا بولو نا، جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نبی کیا ہے؟ نور ہے. وہ خود نبی کیا ہے؟ نور ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ وہ خود نبی بھی نور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تمہیں یہ کہیں گے بھائی تمہارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ہم قرآن سے تمہیں دکھا سکتے ہیں کہ نبی بشر ہے. ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، حضور کی بشریت کا انکار تو کفر ہے. حضور کی بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. حضور بشر بھی ہیں لیکن بے مثل ہیں، اور حضور نور بھی ہیں تو بے مثل ہیں. نور ہونے میں بھی حضور کا کوئی مثل نہیں، اور بشر ہونے میں بھی حضور کا کوئی مثل نہیں. ہم اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے حضور کی بشریت کا بھی اعلان کرتے ہیں، حضور کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں. نہ ہم بشریت کے منکر ہیں نہ ہم نورانیت کے منکر ہیں نور آئے لباس بشریت میں ہیں. اس لیے اگر
نور نوری نورانیت کے لباس میں ہی آتا تو ہم جیسے بشر اس سے فیض نہ لے سکتے۔ ہمیں فیض دینے کے لیے رب نے محبوب کو بشریت کا لباس پہنا کر بھیجا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا ہے، ابھی سے تیاریاں کر لیں۔ حضور کے نالین پاک والے جھنڈے اپنے گھروں کی چھتوں پر لگائیں، گھروں کو سجائیں، اور حضور کی آمد کا چرچا کرتے ہوئے جو ہے نا، آپ مت سمجھیں کہ یہ فضول خرچی ہوگا، جتنا خرچ کریں گے اس سے زیادہ محبوب کا رب عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ رب عطا فرمائے گا۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔